بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 62 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ما اضمر عاملہ کی اعرابی صورتیں ہم پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُخْتَارُ النَّسَبُ بِالْعَطْفِ عَلَى جُمْلَةٍ فِعْلِيَّةٍ لِلتَّنَاسُبِ وَبَعْدَ حَرْفِ النَّفِيِّ وَالِاسْتِفْهَامِ وَإِذَا الشَّرْطِيَّةِ وَحَيْثُ وَفِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ إِذْ هِيَ مَوَاقِعُ الْفِعْلِ وَعِنْدَ خَوْفِ لُبْسِ المفسر بالصفة مثل إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَيَسْتَوِي الْأَمْرَانِ فِي مِثْلِ زَيْدٌ قَامَ وَعَمْرًا أَكْرَمْتُهُ۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَيُخْتَارُ النَّسَبُ بِالْعَطْفِ عَلَى جُمْلَةٍ فِعْلِيَّةٍ لِلتَّنَاسُبِ وَبَعْدَ حَرْفِ النَّفِيِّ وَالِاسْتِفْهَامِ وَإِذَا الشَّرْطِيَّةِ وَحَيْثُ اور ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفصیل کا عطف جب جملہ فعلیہ پر ہو تو اس کی مناسبت سے نصب مختار ہے، اور جب حرف نفی، استفہام، اذا شرطیہ اور حیث کے بعد واقع ہو تب بھی اس میں نصب مختار ہے۔ وفی الامر والنہی، امر اور نہی میں بھی، اذ ہی مواقع الفعل، کیونکہ یہ فعل کے مواقع ہیں۔ وعند خوف لبس المفسر بالصفة مثل إنا كل شيء خلقناه بقدر، اور جب مفسر کا صفت کے ساتھ التباس کا خوف ہو تو وہاں بھی اس اسم پر نصب بہتر ہے۔ وَيَسْتَوِي الْأَمْرَانِ فِي مِثْلِ زَيْدٌ قَامَ وَعَمْرًا أَكْرَمْتُهُ، اور زید قام وعمرًا اکرمتہ جیسی ترکیب میں دونوں امر جائز ہیں۔ آج کے درس کے اندر ما اضمر عاملہ کے اعراب کے اعتبار سے دوسرا اور تیسرا حکم صاحب کتاب بیان فرمائیں گے۔ دوسرا حکم ہے نصب اولا ہے اور رفع جائز ہے۔ وَيُخْتَارُ النَّسَبُ بِالْعَطْفِ عَلَى جُمْلَةٍ فِعْلِيَّةٍ، یہاں سے صاحب قافیہ رحمہ اللہ ما اضمر عاملہ کا دوسرا حکم بیان فرما رہے ہیں کہ یعنی نصب مختار کی صورتوں کو ذکر فرما رہے ہیں۔ تو جہاں نصب پڑھنا مختار ہے، ما اضمر عاملہ کے اسم پر اس کی 8 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت وَيُخْتَارُ النَّسَبُ بِالْعَطْفِ عَلَى جُمْلَةٍ فِعْلِيَّةٍ، پہلی صورت یہ ہے کہ جس جملے میں ما اضمر عاملہ والا اسم واقع ہو اور اس کا عطف ما قبل میں جملہ فعلیہ پر پڑ رہا ہو تو ایسی صورت میں اس پر نصب کا پڑھنا مختار و اولا ہوگا، تاکہ معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان مناسبت پیدا ہو جائے، یعنی جملہ فعلیہ کا عطف جملہ فعلیہ پر آ جائے گا، جیسے ضربت زیداً وعمرا اکرمتہ۔ یہاں دیکھیے قرینہ مصححہ لرفع بھی موجود ہے، اور اس طرح کہ عمرن کو مبتدا بنا کر اکرمتہ کی اس کی خبر بنا دی جائے، اور قرینہ مرجحہ بھی موجود ہے۔ اس صورت میں سلامت عن الحذف لازم آتا ہے۔ اسی طرح نصب کے لیے بھی قرینہ مصححہ پایا جاتا ہے کہ فعل محذوف کے لیے یہ مفعول بن جائے، اور قرینہ مرجحہ بھی پایا جاتا ہے کہ اس صورت میں جملہ فعلیہ کا عطف جملہ فعلیہ پر آئے گا، لیکن یہ قرینہ مرجحہ لرفع والے قرینے سے افضل اور بہتر اس لیے ہے کہ اس صورت میں دونوں جملوں کے درمیان مناسبت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہاں مقصود بھی یہی ہے، اس لیے فرمایا کہ علی جملۃ فعلیۃ للتناسب۔ بالفاظ دیگر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عرب کے ہاں حذف کا عمل تو کثرت سے پایا جاتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں معطوف اور معطوف علیہ کا فعلیت اور اسمیت میں تخالف کا عمل بہت ہی کم پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ امام راضی رحمہ اللہ نے تخالف کے عمل کو کبھی بتایا ہے،
اور یہ بات واضح ہے کہ سلامت عن الکبی سلامت عن الحذف سے بہتر اور اولا ہے، اس لیے اس صورت میں نصب اولا اور بہتر ہوا۔ وبعد حرف النفی والاستفہام واذا الشرطیتی، یہاں دوسری، تیسری اور چوتھی صورت کا ذکر فرمایا کہ ما اضمر عامل حرف نفی یا حرف استفہام یا اذا شرطیہ کے بعد واقع ہو تو وہاں رفع اور نصب تو دونوں جائز ہیں، لیکن دونوں میں نصب اولا اور مختار ہوگا، اس لیے کہ ان تینوں میں سے ہر ایک فعل پر ہی داخل ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں جب ہم نے دیکھا یہ تینوں اسم پر داخل ہو گئے تھے تو لازمی طور پر اس بات کا پتہ چلا کہ یہاں کوئی فعل محذوف ہوگا، اور اسی کی وجہ سے مذکورہ اسم بنابر مفعولیت کے منصوب ہوگا، جیسے ما زیدن ضربتہ، یہ اصل میں ہے ما ضربت زیدن۔ ضربت فعل کو حذف کر کے اس کی تفسیر بعد میں ذکر کی۔ اسی طرح ازیدن ضربتہ، اس میں بھی اضربت زیدن ضربتہ تھا، اور اذا زیدن ضربتہ اضرب کا، اس کی اصل عبارت ہے اذا ضربت زیدن اضرب کا۔ پانچویں صورت ما اضمر عاملہ، اگر حیثو کے بعد واقع ہو تو بھی نصب مختار ہوگا، کیونکہ حیثو شرط کے معنی کو متضمن ہے اور حرف شرط فعل پر داخل ہوا کرتا ہے، جیسے حیث زیدن تجدہ اکرمہ، اصل میں حیث تجد زیدن اکرمہ تھا۔ وفی الامر والنہی، چھٹی اور ساتویں صورت یہ ہے کہ ما اضمر عاملہ کے بعد امر یا نہی کا کوئی صیغہ واقع ہو تو وہاں بھی نصب پڑھنا اولا اور مختار ہوگا، اس لیے کہ اگر اس کو منصوب پڑھنے کی بجائے مرفوع پڑھا جائے تو لازمی طور پر مبتدا ہونے کی وجہ سے اس کو مرفوع کہا جائے گا، اور یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ مبتدا اپنے لیے خبر چاہے گا، جبکہ ہمارے پاس صیغہ امر اور نہیں کے علاوہ دیگر کوئی کلمہ ہے ہی نہیں تاکہ اسے خبر بنا دی جائے، اور یہ دونوں جملہ انشائیہ ہونے کی وجہ سے خبر نہیں بن سکتے، امر اور نہیں انشائیہ ہونے کی وجہ سے خبر نہیں بن سکتے، تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کو مبتدا نہیں بنایا جا سکتا، بلکہ اس کو ما اضمر عاملہ بنا کر منصوب ہی پڑھا جائے گا، جیسے زیدن اضربہ وعمرا لا تضربہ، یہ اصل میں ہے اضرب زیدن ولا تضرب عمرا۔ اب دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں صورت میں صاحب ان سب صورتوں کے بارے میں صاحب کتاب فرما رہے ہیں کہ ان 6 صورتوں میں نصب مختار اس لیے ہے اذ ہی مواقع الفعل، یعنی ان ساری صورتوں میں ما اضمر عاملہ سے پہلے فعل ہی آتا ہے، اور اسی فعل ناصب کی وجہ سے ما اضمر عاملہ والا اسم منصوب ہوتا ہے۔ اور چھٹی اور ساتویں صورت پر اشکال واقع ہو سکتا ہے کہ ان کو منصوب پڑھنے کی آپ نے جو وجہ بتائی ہے اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا منصوب پڑھنا صرف اولا و مختار ہی نہیں بلکہ واجب ہے، کیونکہ اس کو تو مبتدا بنا ہی نہیں سکتے، اس لیے وہ اپنے لیے خبر کا تقاضا کرے گا، حالانکہ امر اور نہیں اس کے لیے خبر نہیں بن سکتے، لہذا جب اس کے مرفوع پڑھنے کی ایک ہی صورت تھی وہ بھی محال ہے تو لازمی طور پر اس کا منصوب پڑھنا ہی واجب ہو گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے آپ کی بات تو درست ہے، لیکن بات یہ ہے کہ امر اور نہیں کا بلا واسطہ خبر بننا تو صحیح نہیں ہے، لیکن اس میں تعویل کر کے پھر ان کو خبر بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ مثلا اگر زیدن اضربہ کو زیدن مقول فی حقہ اضرب کی تعویل میں، اور عملا لا تضربہ کو عمر مقول فی حقہ لا تضرب کی تعویل میں لیے جائیں تو ان کو خبر اور ما اضمر عاملہ کو مبتدا بنا کر مرفوع پڑھنا جائز ہے۔ مرفوع پڑھنے کے لیے قرینہ مصححہ یعنی تعویل کرنا اگرچہ موجود ہے، لیکن منصوب پڑھنے کی صورت میں تعویل کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اس لیے ہم نے کہا ان کو منصوب پڑھنا اولا اور مختار ہے۔
وعند خوف لبس المفسر بالصفہ۔ آٹھواں مقام جہاں نصب مختار ہے وہ یہ کہ مرفوع پڑھنے کی صورت میں کسی جگہ مفسر کا صفت کے ساتھ التباس لازم آ رہا ہو تو اس التباس سے بچنے کے لیے اسے منصوب پڑھنا اولا اور مختار ہوگا، جیسے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ دیکھیے یہاں کل شیء کی ترکیب میں تین احتمال ہیں۔ پہلا احتمال تو یہ ہے ان مخففہ من المثقلہ حرف از حروف مشبہ بالفعل، نا ضمیر منصوب متصل، اس کا اسم کل مضاف شیء مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ ہوا، خلقنا فعل محذوف کے لیے، خلقنا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد مذکور ہے خلقنا، خلقنا میں خلق فعل، نا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، ہا ضمیر اس کے لیے مفعول بھی جو راجع کل شیء کی طرف، بقدر میں با حرف جار اور قدر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا خلقنا فعل کے ساتھ، خلقنا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ مفسرہ ہوا۔ دوسری ترکیب اس کی یہ ہے کل شیء، یعنی کل شیء کو مرفوع پڑھا جائے، تو جب مرفوع پڑھیں گے تو اس کی دو ترکیبیں بن سکتی ہیں۔ ایک ترکیب یہ ہے کل شیء کو مبتدا بنایا جائے، خلقناہ بقدر پورے جملوں کو اس کے لیے خبر، پھر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو کر ان کے لیے خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تیسری صورت مرفوع پڑھنے کی صورت میں دوسری ترکیب یہ ہو سکتی ہے کہ کل مضاف شیء موصوف، خلقنا جملہ فعلیہ اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور بقدر جار مجرور اپنے متعلق سے مل کر مبتدا کے لیے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ان کے لیے خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب آیت مبارکہ کے معنی کی طرف دیکھیے، اس کا صاف اور بغبار قسم کا معنی تو یہ ہے کہ یقیناً میں نے ہر چیز کو اپنے اندازے سے پیدا کیا، تو اس میں ہمیں دو باتیں بیان ہوئی ہیں، ایک یہ کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اور دوسری یہ کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اندازے سے پیدا فرمائی ہیں۔ اب اگر کل شیء کو منصوب پڑھا جائے جیسا کہ پہلی ترکیب میں بتایا گیا ہے تو معنی بھی صحیح بنتا ہے، اس میں بیان کی گئی دونوں باتیں بھی حاصل ہو رہی ہیں، اور اگر مرفوع پڑھا جائے اور بعد والے جملے کو خبر بنا دیا جائے جیسے دوسری ترکیب میں ہے تو معنی صحیح تو بنے گا، لیکن اس صورت میں معنی یہ بنے گا کہ یقیناً جو بھی کوئی چیز ہے اسے ہم نے اپنے اندازے سے بنائی ہے، اس میں بیان کی گئی دونوں باتیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں۔ لیکن مرفوع پڑھنے کی صورت میں اگر خلقناہ کو صفت اور اس کے بعد صرف بقدر خبر بنا دی جائے تو پھر نہ تو معنی صحیح بنے گا اور نہ اس میں بیان کی گئی دونوں باتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس صورت میں معنی یہ بنے گا یقیناً ہر ایسی چیز جو ہم نے بنائی ہے وہ اپنے اندازے سے بنائی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بنائی ہوئی چیز اندازے سے، لیکن یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی، لہٰذا یہ تو ایسا ہے جیسے معتزلہ سمجھو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جو غلط عقیدہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی بلکہ بعض چیزوں کے خالق خود انسان بھی ہے، اس پر دلیل ہماری طرف سے لے لو اور اسے ہمارے اور ہمارے مسلمانوں بھائیوں کے خلاف خوب استعمال کرو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ خلاصہ یہ ہوا کہ نصب پڑھنے کی صورت میں کوئی اشکال اور کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا بلکہ بات بالکل صاف سامنے آ جاتی، البتہ اگر مرفوع پڑھیں گے تو اس میں اگرچہ ایک ترکیب صحیح تو ہے لیکن دوسری ترکیب جس کا معنی بالکل غلط بنتا ہے اس کے ساتھ اس کا التباس لازم آئے گا، اور یہی مطلب ہے صاحب کتاب کے قول وَعِنْدَ خَوْفِ لُبْسِ الْمُفَسِّرِ بِالصِّفَةِ، یعنی جس وقت مفسر کا صفت کے ساتھ التباس کا خوف ہو، جیسا کہ دوسری ترکیب میں خلقناہ جملہ تفسیری ہے ما قبل خلقنا فعل کے لیے،
اور تیسری ترکیب میں یہی خلقنا صفت بن رہی ہے شیء محذوف کے لیے، تو عین ممکن ہے قاری یا سامع پر یہ ترکیبیں ملتبس ہو جائیں گی، اس لیے فرمائی اس پر نصب پڑھنا مختار اور پسندیدہ ہے تاکہ التباس کا خطرہ ہی نہ رہے۔ وَيَسْتَوِي الْأَمْرَانِ سے صاحب کتاب ما اُضْمِرَ عَامِلُهُ کا تیسرا حکم بیان فرما رہے ہیں کہ رفع و نصب دونوں مساوی ہیں، جیسے زید قام اور عمرن اکرمتہ جیسی ترکیب میں رفع و نصب دونوں مختار ہونے میں برابر ہیں، یعنی متکلم کو اختیار ہے، جس کو چاہے اسے اختیار کرے۔ اور فی مثل زید قام سے مراد ہر وہ ترکیب ہے جہاں ما اضمر عاملو کا عطف ایسے جملے پر ہو جس میں مبتدا کی خبر جملہ فعلیہ کی صورت میں ہو۔ یہاں یہ بات جان لو، جملے کی دو قسمیں ہیں، ایک جملہ کبریٰ اور دوسرا جملہ صغریٰ۔ جملہ کبریٰ کا مطلب یہ ہے کسی جگہ پورے جملے کا عطف پورے جملے پر ہو، اور جملہ صغریٰ کا مطلب یہ ہے کسی جملے کا عطف دوسرے جملے کے ایک جز پر ہو۔ تو مذکورہ عبارت میں امرن کو مرفوع اور منصوب دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ مرفوع پڑھنے کی صورت میں ما بعد والے پورے جملے کا عطف ما قبل والے پورے جملے یعنی جملہ کبریٰ پر ہوگا، جیسے زید قام و عمر اکرمتہ، اس میں زید مبتدا اور قام اس کی خبر اور عمر مبتدا اکرمتہ اس کی خبر۔ اور منصوب پڑھنے کی صورت میں ما بعد والے جملے کا عطف ما قبل والے جملہ صغریٰ پر ہوگا، جس کی محذوف عبارت اس طرح ہوگی زید قام و اکرمت عمرا اکرمتہ، اس میں زید مبتدا، قام معطوف علیہ اور اکرمت عمرا اکرمت معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا کے لیے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو یہاں تک منصوب پڑھنے کی صورتوں کو ذکر کر کے آخر میں صاحب کتاب رحمہ اللہ نے وَيَسْتَوِي الْأَمْرَانِ کہہ کر تیسرا حکم بیان فرما دیا۔ امید ہے کہ آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔